سب سے پہلے حضرت مفکر اسلام شہزادہ غوث اعظم ڈاکٹر پیر سید عبد القادر جیلانی شاہ صاحب کی ویڈیوز کو حاصل کرنے کے لیے جیلانی میڈیا کے یوٹیوب چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کلک کریں۔ ویڈیوز اچھی لگے تو تھمز اپ دیں۔ الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى سبحان الله خصوصا على محمد المصطفى سبحان الله وعلى آله وأصحابه أولي الصدق والصفاء أما بعد فقد قال الله تبارك وتعالى جل جلاله في القرآن المجيد والفرقان الحميد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا وقال بعد رب اغفر لي ولوالدي ولمن دخل بيتي مؤمنا وقال بعد ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان صدق الله مولانا العظيم وبلغنا رسوله النبي الكريم ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين والحمد لله رب العالمين الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى الصلاة والسلام عليك يا سيدي يا رسول الله وعلى آلك وأصحابك يا حبيب الله۔ معززین کرام، رات کا ایک بڑا حصہ بیت چکا ہے، مگر برزخ کی ان راتوں سے یہ زیادہ لمبی رات نہیں ہے کہ جو ہمیشہ ہی کے لیے رات رہے گی اور صبح قیامت طلوع ہونے تک آدمی کو قبر ہی میں رہنا پڑے گا۔ آج ایک مرحومہ کا چیلم شریف ہے، اس کے ایصال ثواب کی مجلس خاص کا نام آپ کچھ رکھ لیں، لیکن مراد اس سے یہ ہے کہ آج کے جتنے نیک کام ہم نے کیے ہیں اس کا ثواب اس کو پہنچانا چاہتے ہیں، خواہ وہ ہمارے بدنی طور پر نیک اعمال ہیں یا ہمارے مالی طور پر کچھ صدقات ہیں یا مال اور بدن کے ملے جلے ثواب ہیں، اس کی روح کو ایصال کرتے ہیں۔ تو آج یہ ذکر کی رات بھی ہے اور فکر کی رات بھی ہے۔ آدمی سوچے کہ مجھے بھی اس قبر کی رات سے گزرنا ہے اور مالک الملک کی بارگاہ میں حاضری دینی ہے، مجھے بھی اس کا کچھ سامان کرنا چاہیے۔ میں بذات خود جو آپ سے بات کر رہا ہوں، سارا راستہ یہ سوچتا چلا آیا ہوں کہ وہ وقت پتہ نہیں کب آنے والا ہے جب میرا آخری سانس بھی اللہ کی بارگاہ میں پیش ہو جائے گا اور میں مالک حقیقی کی بارگاہ میں پیش کر دیا جاؤں گا اور قبر میں مجھے رکھ دیا جائے گا
اور قبر میں سوائے مدینے والی سرکار کے اور کوئی میرا پرسان حال نہیں ہوگا۔ اس وقت کے لیے میں نے کیا کیا ہے، اس سوچ سے کافی مجھے ندامت کا احساس ہوا کہ جیسا ایک اچھے مسلمان کی زندگی ہونی چاہیے ویسے میری زندگی نہیں ہے۔ تو میں سمجھتا ہوں آپ کو بھی اس بارے میں سنجیدگی اور ایمانداری کے ساتھ سوچنے کی بات ہے کہ آج کا ہی دن شمار کر لو کہ صبح طلوع سحر کے سے لے کر کے اس وقت تک میں نے کون سے ایسے کام کیے ہیں جو اللہ کی بارگاہ میں پیش کیے جائیں تو کوئی اچھا نتیجہ نکل سکتا ہے۔ اتنا سوچنے سے پھر روزانہ کی زندگی کا محاسبہ آسانی سے کیا جا سکتا ہے۔ کوئی کسی کی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ کرے یہ کافی رسوائی کا کام بھی ہے، مشکل بھی ہے۔ خود انسان اپنی اکاؤنٹیبلٹی ہولڈ کرے، اپنا محاسبہ کرے، اپنے آپ کو جج کرے، اپنے نیکیوں اور بدیوں کی فہرست بنائے کہ آج صبح سے لے کر اس وقت تک میں نے کیا کیا ایسے کام کیے ہیں جو باعث اجر ہو سکتے ہیں، جن کی وجہ سے مجھے قیامت کی فلاح، قبر کی کامیابی مل سکتی ہے، اور کون کون سے ایسے میں نے کام کیے ہیں جو قیامت کے نتیجے کو اور زیر بار کر دیں گے، مجھے کچھ فائدہ حاصل نہیں ہوگا بلکہ خدا کی بارگاہ میں جواب دینا مشکل بن جائے گا۔ اس طرح روزانہ کی زندگی کو، ہفتے کو شمار کر لیں، ایک دو ہفتے کے مجموعے کو شمار کر لیں، مہینے کو شمار کر لیں، گزری ہوئی ساری زندگی کو شمار کر لیں۔ آخر وہ وقت تو آنا ہی ہے نا۔ آنکھیں بند کرنے سے، آپ اگر آنکھیں بند کر لیں تو یہ آپ کے کونسل کے ٹیکس معاف ہو جاتے ہیں کیا؟ آپ کا کیا خیال ہے، بجلی کے بل معاف ہو جاتے ہیں اگر آپ آنکھیں بند کر لیں؟ میں بند کر لوں، گیس کے ٹیکس بند ہو جاتے ہیں؟ تو ایک خاموش نظام وہ چل رہا ہے، اچانک مہینے کے بعد، یا جہاں 3 مہینے کا سسٹم ہے، 3 مہینے کے بعد وہ خاکی رنگ کا لفافہ آتا ہے تو آدمی سمجھتا ہے یہ تو پورا اس تمام پیریڈ میں یہ کام کرتے رہے۔ کوئی بھی یونٹ آپ کی بجلی کی ایسی نہیں کہ بجلی والوں کے میٹر کے بغیر گزر جاتی ہے، تو اس کا میٹر اس تیزی سے کام تو نہیں کرتا۔ ان علیکم لحافظین کراما کاتبین یعلمون ما تفعلون، تم پر کرامن کاتبین مقرر ہیں جو تمہارے شب و روز کی زندگی کا محاسبہ کر رہے ہیں اور وہ نامہ اعمال کو کلیکٹ کر رہے ہیں۔ بدی کا لکھنے والا الگ ہے، نیکی کا لکھنے والا الگ ہے، اور اس طریقے سے وہ دونوں خاکی لفافے تیار ہو رہے ہیں، اور یہ پیش اس وقت ہوں گے جب قیامت کا میدان ہوگا۔ اچانک پروردگار کا وہ جو اس کا غیبی کمپیوٹر ہے، اس کی کلک بجے گی تو تمام نامہ اعمال سامنے آ جائیں گے، فرشتے سامنے آ جائیں گے، کرامن کاتبین سامنے آ جائیں گے، حساب کتاب سامنے آ جائے گا۔ اس وقت کی تیاری کی یہ مجلس ہے، کیونکہ ایک خاتون جو انتہائی دانشور قسم کی خاتون، بچوں کو کاروبار پر لگانے والی، شام کے وقت ان کا پورا حساب لینے والی، خامد کو اپنے معاملات میں بڑی کامیابی کے ساتھ رپورٹ دینے والی، اور خامد کے حقوق کو مد نظر رکھ کے چلنے والی ایک خاتون تھی جو اللہ کو پیاری ہو گئی ہے۔ اس کا یہ چیلم ہے۔ اس سے مجھے یہ نصیحت نہیں ملتی، جب میں نے اس کی وفات کے متعلق سنا تو میرے پاؤں سے زمین نکلنے لگی۔ کل اس کو صحت مند چھوڑ کے آیا ہوں، آج اس کی موت واقع ہو گئی ہے، پتہ نہیں کس طرح۔ تو اس طرح موت کا کیلنڈر کوئی نہیں چھپتا۔ میری اور آپ کی موت کا دن وہ ڈکلیئر نہیں ہوتا کہ فلاں دن تمہیں مارنا ہوگا، وہ ہر روز متوقع ہو سکتا ہے۔ اس لیے ہر روز توبہ کی حالت میں جاگنا اور توبہ کی حالت میں سونا۔ چونکہ آج ثواب کے پہنچانے کا دن ہے، تھوڑی سی بات عمل پر اس لیے کی ہے کہ یہ ایک ایسا دروازہ ہے جس سے گزرے بغیر چارہ نہیں۔ اگر کوئی زندگی اونگ کر گزار لے، آنکھیں بند کر کے گزار لے، تو اس سے اسے کچھ فائدہ پہنچنے والا نہیں ہے۔ اس دروازے سے یقیناً گزرنا ہے اور اس کی پوری زندگی کا حساب لیا جانا ہے۔ ہاں، یہ کہ جو کچھ اس نے زندگی میں کیا ہو وہ زندگی میں کر لیا ہے، اب کیا اس کی زندگی کے بعد بھی کچھ کیا جا سکتا ہے؟ یقیناً کیا جا سکتا ہے۔ طبرانی کی حدیث ہے کہ جس وقت کوئی آدمی ہوتا ہے قبر میں اور اللہ کی بارگاہ میں اس کو جنت کی سہولتیں مہیا کر دی جاتی ہے اگر جنتی ہے تو، اور اگر دوزخی ہے تو دوزخ کی سزا اسے مہیا کر دی جاتی ہے، مگر جس وقت اس کو کچھ ترقی ملتی ہے جنت کی فضاؤں میں، یا اسے دوزخ کے علو میں کچھ تخفیف ہوتی ہے، تو وہ پوچھتا ہے کہ مولا کریم
اس کا کیا سبب ہے؟ میں نے تو کچھ کیا نہیں. کہا تو نے تو کچھ نہیں کیا، لیکن تیری اولاد نے پیچھے سے، تیرے وارثوں نے پیچھے سے، تیرے خاندان کے لوگوں نے، تیرے مخلص دوستوں نے، تیرے مخلص شاگردوں نے، تیرے مخلص آشناؤں نے کچھ کام کیے ہیں نیک، کوئی تلاوت کی ہے، کچھ کلمات طیبہ پڑھے ہیں، اس کا ثواب تیری روح کو پہنچایا ہے، اور اس کی وجہ سے تیرے درجات میں بلندی آئی ہے. طبرانی کی اس حدیث پر کافی اہل علم نے گفتگو کی ہے. ہمارے عقائد کی کتابوں نے اس حدیث کو بڑی اچھی طرح سے لیا ہے اور لے کر کے ترقی بالقبول کا مفہوم اس کا بن جاتا ہے. یعنی اگرچہ یہ حدیث ایک اکے دکے آدمی سے روایت ہے، لیکن اس کو قبول اتنے لوگوں نے کیا ہے کہ جن کا کوئی اعداد و شمار نہیں ہے، کیونکہ جتنے باقی راوی ہیں، باقی کتابیں لکھنے والے سب نے اپنی کتابوں میں لکھا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ ان کے نزدیک یہ قابل اعتراض بات ہوتی، جیسا یزید کے جنتی ہونے کی بات قابل اعتراض ہے، باوجود اس سے کہ بخاری نے لکھی ہے، کسی دوسرے بندے نے نہیں لکھی، نہ پہلوں نے لکھی ہے نہ پچھلوں نے لکھی ہے، نہ اس وقت کے لوگوں نے لکھی ہے. جس کا مطلب یہ ہے کہ وہ حدیث مسترد کر دی گئی ہے. اگر وہ حدیث مقبول ہوتی تو پھر سبھی لوگ لکھتے. تو اس سے یہ نتیجہ آسانی سے اخذ ہوتا ہے کہ مرنے کے بعد اگر آپ کسی کے ساتھ کوئی نیکی کرنا چاہیں تو نیکی کرنے کا چانس ہے. اس کے مرنے کے بعد اس کو وہ سہولتیں مہیا کی جا سکتی ہیں جو زندگی میں نیکی کرنے کی وجہ سے اسے حاصل ہو سکتی تھی. لیکن دور حاضر میں جہاں اور بہت فسادات مچے ہوئے ہیں، وہاں یہ بھی ایک فساد مچا ہوا ہے جو ایک پرانا مردہ ہے نکال لیا گیا ہے. یہ دراصل ایک ایسا مردہ تھا، ایک ایسی میت تھی جس کے پجاری تھے معتزلہ. معتزلہ سب سے پہلے عالم اسلام کا بدعتی فرقہ معتزلہ ہے. یہ میرے سامنے حضرت مولا علی قاری کی شرح فقہ اکبر ہے. ان کا سب سے پہلا بدعتی معتزلہ ہے، اور ان کی سب سے پہلی بدعت جو ہے وہ یہ ہے کہ ثواب نہیں پہنچتا. ثواب کا معنی ہوتا ہے جو نیکی کرنے کا بدلہ ہو سکتا ہے نا، سے ثواب. 3 نقطوں والی جو سے ہوتی ہے نا، اس سے جو ثواب لکھا جاتا ہے، اس کا معنی ریمونریشن، مزدوری. کوئی آدمی ویجز کا مستحق ہوتا ہے، کام کرتا ہے، تو جو ویجز بنتی ہے نا اللہ کی بارگاہ میں، جو ریوارڈ بنتا ہے، جس کی ریمونریشن بنتی ہے، اس کا نام ہے ہماری عربی زبان میں، اسلام کی بولی میں ثواب. ایک ہے سواد سے ثواب، اس کے معنی ہوتے ہیں بہتر، ٹھیک، اچھا، گڈ کے معنی میں ثواب. لیکن یہ وہ سواد سے ثواب نہیں ہے، سے ثواب. آپ بات سمجھ رہے ہیں اچھی طرح؟ جو کسی نے نیک کام کیا ہو وہ ڈیزرو کرتا، حقدار بنتا ہے کہ اس کو اللہ کی بارگاہ سے بدلہ ملے، جنت کی صورت میں ملے، گناہوں کی معافی کی صورت میں ملے، دوزخ کی آگ سے نجات کی صورت میں ملے، اور جنت کے اندر ترقی درجات کی صورت میں ملے، اور حضور علیہ السلام کے قرب کی صورت میں ملے. جو بدلہ ہے اس کے مختلف فارمیں ہیں نا. جو آدمی کسی کو ثواب بھیجتا ہے وہ دوزخ میں بھی ہو سکتا ہے نا. اس کا اس نے ثواب بھیجا ہے، اس ثواب کی وجہ سے دوزخ کے عذاب میں تخفیف ہو جائے گی. اگر وہ اس طرح بخشتا چلا جائے تو ایک وقت اس پر ایسا آ سکتا ہے کہ اس کو دوزخ سے نکال دیا جائے. ایسا ہو سکتا ہے کہ جنت میں پہنچنے کے بعد پھر اس کو ثواب بخشتا رہے تو آگے سے ترقی کر جائے، جنت کے اندر اس کے درجات بلند ہونے شروع ہو جائیں. مگر اس وقت وہ معتزلہ کا پرانا عقیدہ کہ اگر ایک آدمی مر گیا ہے، ایک زندہ آدمی قرآن مجید پڑھتا ہے، اس کا ثواب اس کو بخشتا ہے، وہ نہیں جائے گا. اس آدمی نے کوئی نیکی کی ہے، کوئی صدقہ کیا ہے، صدقے کا ثواب اس کو پہنچانا چاہتا ہے کہ مولا کریم یہ جو میں نے کام کیا ہے یہ میں اس کو دیے دیتا ہوں، میں دے دیتا ہوں. تو یہ کہنے کا اسے حق نہیں ہے اور یہ اسے پہنچتا بھی نہیں ہے. یہ عقیدہ کس کا ہے؟ معتزلہ کا. اب ہم بحیثیت اہل سنت والجماعت ہونے کے، جو مسلمانوں کا بنیادی مذہب ہے جس میں مسلمانوں کی اکثریت ہے، اس کی روح سے ہم اس پر غور کریں گے کہ کیا ثواب پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا، اس سے کسی کو فائدہ پہنچتا ہے یا نہیں پہنچتا. اس کے لیے سب سے پہلے پرائمری سورسز پیش کریں گے
یعنی کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ، اس ان کو پرائمری سورسز کہنا چاہیے، ابتدائی جو بالکل بنیادی قسم کے جو ذرائع ہیں، مصادر ہیں، ان کو پیش کرتے ہیں۔ جو پروردگار عالم نے فرمایا کہ اگر تمہارے والدین میں سے کوئی ایک آدمی بوڑھا ہو جائے تو پھر فَلَا تَقُلْ لَهُمَا اُفٍّ، اپنے ماں باپ کے سامنے کھڑے ہو کر ناراضگی کے اظہار کے طور اف، اس کو انگریزی میں فائی کہتے ہو، یو آر ناٹ الاؤڈ ایون ٹو سے فائی ان فرنٹ آف یور پیرنٹس۔ اگر تم کہتے اف تو یہ کہنے کی تمہیں اجازت نہیں ہے۔ یہ مخاطب کون ہے؟ کہ ہر کلمہ پڑھنے والا۔ کون کلمہ پڑھنے والا؟ صحابی، تابی، غوث، قطب، ولی، مجدد، عالم، مجتہد، فقیہ، صوفی، حاجی، میرے جیسا ایک عام گنہگار مسلمان، اور آپ جیسے دوستوں جیسے نیک لوگ، یہ سب اس کے مخاطب ہیں۔ کہا بے شک تو صحابی ہے، بے شک تو خلیفہ ہے، بے شک تو تابعی ہے، بے شک تو مجدد ہے، پر تمہیں یہ بات کہتا ہوں لا تقل لهما اف ولا تنهرهما۔ اب یہ نوجوانوں کے لیے اچھا چانس ہے کہ جو میں والدین کا نام وہ ایک ایک کر کے اٹھیں تاکہ وہ یہ نہ سن پائیں۔ نہیں، یہ ایک ایسی بات ہے جو آپ کو سننا پڑے گی، اور تم قرآن مجید کے ماننے والے ہو، تمہیں پتہ ہونا چاہیے کہ اس عمل سے زندگی کے سارے اعمال تباہ ہو جاتے ہیں۔ لا تقل لهما اف، اپنے ماں باپ کے سامنے تم اف بھی نہیں کر سکتے ہو۔ لا تقل لهما اف ولا تنهرهما، اور ڈانٹنے کا تو تمہیں حق ہی نہیں ہے۔ اف نہیں کر سکتے تو ڈانٹنے کے کیا معنی ہے؟ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ، اور ان کے سامنے بڑی سلجھی ہوئی، پاکیزہ، ستھری اور دل نشین بات کرو تاکہ تمہاری بات سے ان کی تسکین ہو جائے۔ ان کو جلانے کے لیے بات مت کرو تاکہ تمہیں رات 2 بجے کے بعد وہ پوچھ نہ سکے تم کہاں تھے۔ ایسی باتیں ڈانٹنے کی اس وقت کی جاتی ہیں جب بدروی جوبنوں پر ہو اور آدمی بدی کو چھوڑ نہ سکے، تو پھر ناشے کو گھورتا ہے، جو اسے ایڈوائز کرتا ہے نا، ایڈوائزر کو گھورتا ہے۔ یہ عادت اس وقت پیدا ہوتی ہے جب بدی میں مزاج پختہ ہو جائے۔ چوں زیادہ گشت دل راہ تیر کی، نفس دوں راہ بیش گردد خیر کی۔ رومی فرماتے ہیں کہ جس وقت آدمی گناہ کرتے کرتے اس کا دل سیاہ ہو جاتا ہے تو پھر اس کا نفس بے غیرت ہو جاتا ہے، اس کو جتنی بھی نصیحتیں کرو پھر اپیل نہیں کرتی۔ وَقُلْ لَهُمَا قَوْلًا كَرِيمًا، سبحان اللہ، ان سے بڑی سلجھی ہوئی بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ مِنَ الرَّحْمَةِ، ماں باپ کے سامنے عاجزی کے ساتھ، پیار کے ساتھ، محبت کی روانی کے ساتھ اپنے دونوں کندھوں کو جھکا کے بات کرو۔ وَاخْفِضْ لَهُمَا جَنَاحَ الذُّلِّ، عاجزی سے بے کس بن کے اپنے ماں باپ کے سامنے کندھے جھکا کے بات کرو۔ ایسا نہیں کہ رات کے 3 بجے لڑکی آئی ہے، ماں نے بڑی خوشامد سے پوچھے بیٹی کہاں نہیں ہو، آئی ڈونٹ نو۔ وہ جن کندھوں کو جھٹک کے باتیں کرتے ہو ان کو جھکا کے بات کرنا ہے۔ نہیں تو ان کندھوں پر داغ دیے جائیں گے، کھاٹرائز کیا جائے گا، لوہے کے اوزار گرم کر کے ان کندھوں پہ لگائے جائیں گے جو ماں باپ کے سامنے جھٹک کے باتیں کرتے ہو۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا كَمَا رَبَّيَانِي صَغِيرًا، خواہ وہ سامنے ہوں، خواہ غیر حاضری میں ہوں، خواہ وہ زندہ ہوں، خواہ وہ مر گئے ہوں، سب صورتوں میں گئے مولا کریم ان پر رحم فرما۔ اگر دوسرے کے کہنے سے کسی پر رحم نہیں ہو سکتا، رب کیوں کہتا ہے کہ مجھے کہہ کے ان پر رحم فرما؟ سمجھ آئی یہ بات؟ اس میں زندگی اور موت کی کوئی قید نہیں ہے نا، اس سے بھی ہمارے فقہاء نے استدلال کیا ہے کہ یہ بھی ایصال ثواب کی ایک آیت ہے۔
رب خود کہتا ہے وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، یہ را جو ہے نا اس کا ماقبل مکسور ہے، را ساکن ماقبل مکسور و تفخیم ممنوع ہوتی ہے، مگر یہاں جائز ہے، جائز نہیں بلکہ اسی طرح معمول کے مطابق اس تفخیم را ضروری ہوگی۔ وجہ کہ یہ کسرہ عارضی ہے، کسرہ عارضی کی کیا نشانی ہے کہ وہ دوسرے کلمے میں ہے، ارحم دوسرے کلمے میں ہے اور رب دوسرے کلمے میں ہے، تو چونکہ وہ دوسرے کلمے میں ہے اس لیے اس را کو باوجود ساکن ہونے کے اور ماقبل مکسور ہونے کے تفخیم سے پڑھا جائے گا۔ یہ درسیات کا پوائنٹ ہے۔ وَقُلْ رَبِّ ارْحَمْهُمَا، اور اللہ کی بارگاہ میں فریاد کرو مولا کریم ان میرے والدین پر تو رحم کر، خواہ میرے سامنے موجود ہیں، خواہ میری غیر حاضری میں ہیں، خواہ وہ زندہ ہیں، خواہ وہ مر گئے ہیں، کس طرح رحم کر؟ کما ربیانی صغیرا، جیسے میں چھوٹا سا تھا میری ہزار برائیوں کو دیکھتے لیکن میری بھلائی ہی سوچتے، میں کچھ شرارت کرتا پر پھر میری ماں مجھ سے پیار کرتی، میرا باپ مجھے عید کے لیے نئے کپڑے لا کے دا۔ مولا کریم یہ کچھ بھی انہوں نے کیا، تیری بارگاہ میں ہاتھ جوڑ کے دعا کرتا ہوں مولا کریم ان پر رحم فرما۔ اور قرآن مجید کی زبان میں نوح علیہ السلام کا لیکچر دیا، کہا رب اغفر لی ولوالدی، مولا کریم مجھے بھی معاف فرما، میرے گناہ بھی معاف کر دے اور میرے ماں باپ کے گناہ بھی معاف کر دے۔ ماں باپ کے لیے بھی آدمی کے اعمال کا فائدہ پہنچنے کا قرآن نے ذکر کیا نا، اگر بے فائدہ ہوتا تو رب کیوں کہتا یہ کہ رب نے پہلے کہا ہوا ہے، اس کے مطابق حضرت نوح علیہ السلام کہتے ہیں مولا کریم میرے والدین کو بھی معاف فرما، والمؤمنین، اور مومنوں کو بھی تو معاف فرما، ولمن دخل بیتیہ مومنن، اس کو بھی معاف فرما دے جو میرے گھر میں ایمان لا کے داخل ہوا ہے۔ معلومہ یہ ثواب نہیں اگر پہنچتا تو بے ایمانوں کو نہیں پہنچتا، اگر وہ اپنے بڑوں کو نہیں پہنچاتے تو اس کا مطلب یہ بے ایمان سمجھا ہوا انہوں نے، اگر ایماندار سمجھا ہوا ہوتا تو ایمانداروں کے لیے تو نبی دعا مانگتے آئے ہیں۔ اب قرآن مجید کی دو آیتیں ہوگی اور اس کے بعد نمازوں میں روزانہ پڑھتے ہو کہ نہیں؟ ربنا اغفر لی ولوالدی وللمؤمنین یوم یقوم الحساب، مولا کریم مجھے بھی معاف فرما، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما۔ یہ ابراہیم علیہ السلام کی دعا ہے، معاف فرما کس دن؟ تمام مومنوں کو بھی معاف فرما کس دن؟ جس دن حساب شروع ہوگا، یعنی حساب کا وقت آئے تو مولا کریم میں خلیل اللہ ہو کر کے تیری بارگاہ میں فریاد کرتا ہوں، میرے ماں باپ کو بھی معاف فرما، مجھے بھی معاف فرما، سارے مومنوں کو بھی معاف فرما جب وقت حساب آئے۔ یہ قرآن مجید کی دو آیتیں گزری ہیں۔ قرآن مجید نے آل مدینہ کی تعریف کی ہے، اس میں کہا آل مدینہ جو ہیں وہ یہ کہتے ہیں کہ ربنا اغفر لنا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ۔ یہ بات آپ نے ہمیشہ یاد رکھنی ہے، کسی بدعقیدہ کے لیے مغفرت کی دعا نہیں کرنی، کیونکہ جتنے لوگوں نے دعائے مغفرت کیا ہے، ثواب بھیجا ہے، وہ ایمانداروں کو بھیجا ہے، بے ایمانوں کو نہیں بھیجا۔ آل مدینہ کی محبت کے تقاضوں کا ذکر کیا، اچھی کوئی بات ہو تو اچائی سے ذکر کرتے ہیں، بری کوئی بات ہو تو برائی سے ذکر کرتے ہیں۔ ملک میں دھماکے کر رہے ہیں، کون کہتا ہے بہت اچھے نیک لوگ ہیں جو ایسا کرتے ہیں؟ کہ نہایت گھٹیا انسان ہیں جو انسانیت کی دشمنی کرتے ہیں۔ محمد علی جناح مرحوم نے پاکستان بنایا تھا، جتنے اہل ایمان کہتے ہیں کتنا اچھا آدمی گزرا ہے کہ جسے مسلمانوں کو ایک ملک آزاد کرا کے دیا ہے جہاں مسلمان اپنی انسانی اور اسلامی روایات کو بڑی آزادی کے ساتھ منا سکتے ہیں اور اپنے تہذیب و تمدن کی حفاظت کر سکتے ہیں، اپنے اسلام کو ترقی دے سکتے ہیں۔ کسی نے اچھا کیا کام کیا تو تعریف کے پہلو میں ذکر کیا، اور کسی نے برا کام کیا تو پھر برائی کے پہلو میں ذکر کیا۔ اب قرآن مجید کے اس انداز بیان سے ہم سمجھیں گے اگر انہوں نے برا کام کیا ہوتا قرآن مجید ان کی مذمت کرتا، قرآن مجید ان کی تعریف کرتا ہے، کہتا ہے جو آل مدینہ ہیں وہ بڑے مخلص لوگ ہیں،
کہتے ربنا اغفر لنا، مولا کریم ہمیں بھی معاف فرما، وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ، اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی معاف فرما۔ وَآلِ مدینہ، تمہارا عقیدہ کیسا سنجیدہ ہے، کہتے ہیں مدینہ شریف کے رہنے والے بے ایمان بھی گزرے ہیں، منافق بھی گزرے ہیں، اس لیے ہم مطلقاً آل مدینہ کے لیے دعا نہیں مانگتے۔ مدینہ ایک وطن کا نام ہے، وطن کے اندر مومن بھی رہ سکتا ہے، کافر بھی رہ سکتا ہے۔ ہم دعا مانگتے ہیں تو ان کے لیے دعا مانگتے ہیں جن کے سینے کی کنڈی نبی پاک علیہ السلام کی زندگی سے ہو جائے یہ بات۔ اب اگر یہ انہوں نے برا کام کیا ہوتا تو پھر قرآن مجید مذمت کے ساتھ ان کا ذکر کرتا نا، اچھائی کے ساتھ تو ذکر نہیں کرتا۔ اچھا، جو آدمی ثواب سے روکتا ہے اس سے پوچھو تیرے پاس کیا ثبوت ہے۔ ایک بات اصولی طور پر آپ نے یاد رکھنی ہے، جو ثواب کی چیزیں ہیں وہ تین طرح کی ہو سکتی ہیں، ایک بدنی ہو سکتی ہیں، ایک مالی ہو سکتی ہیں، اور ایک کمبائنڈ ہو سکتی ہیں۔ مال اور بدن دونوں سے مرکب ہیں، دونوں مل کے وہ بنتی ہیں۔ اس پر اتفاق ہے جو مالی عبادات ہیں، مالی نیکیاں ہیں، وہ کسی کو بخشے جا سکتے ہیں۔ آل سنت کے 4 مکاتب ہیں، چاروں نے مل کے اس کا ذکر کیا ہے اور کہا ہے کہ یہ صحیح ہے، ثواب پہنچانا چاہیے، پہنچتا ہے۔ اس پر بھی اتفاق ہے کہ جانی اور مالی جو مرکب ہیں ان کا بھی ثواب پہنچ سکتا ہے، لیکن جو صرف بدنی ہے اس کے بارے میں امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ اور امام مالک رحمۃ اللہ تعالی نے انکار کیا ہے، کہتے ہیں کہ جو صرف بدنی ہے وہ نہیں پہنچ سکتا، لیکن امام احمد حنبل رضی اللہ عنہ کہتے ہیں مالی بھی پہنچتا ہے، جانی بھی پہنچتا ہے، مرکب بھی پہنچتا ہے۔ سبحان اللہ۔ اب یہ 4 اسکولوں میں سے 2 اسکول ایک طرف ہو گئے، 2 اسکول ایک طرف ہو گئے، لیکن آپ جتنی بھی شفافے کی کتابیں ہیں، مثلا بخاری کی جتنی شرح ہیں، میں چند حدیثیں اس پر پڑھوں گا، ابھی آ رہی ہیں، اس کا پھر جواب کوئی نہیں ہوگا، اس لیے اس کا ماننا ہوگا کہ عملاً انہوں نے بھی اس کو تسلیم کیا ہے کہ جانی بھی اور مالی بھی استفادہ کیا جا سکتا ہے، ان کا ثواب پہنچایا جا سکتا ہے۔ اب سب سے پہلے میں وہ آیت پیش کرنا چاہوں گا کہ جس آیت کو پیش کر کے ثواب کے منکرین انکار کرتے ہیں۔ میں بہت آسان سے آسان زبان اس لیے بولنے کی کوشش کر رہا ہوں تاکہ میرے کسی بھی دوست کو میری بات سمجھنے میں دقت نہ ہو، کہ آخر میں یہ نہ کہیں جناب ایک مرتبہ انگریزی میں بات کرو، اگر یہ کرنی ہے تو مجھے پہلے بتلا دیں، کیونکہ اس کی جو انگریزی ہے نا ثواب پہنچانے کے بارے میں، وہ انگریزی ذرا مشکل ہے، مگر مجھے اس کے انگریزی بولنے میں کوئی دقت مجھے نہیں ہے، سمجھنے میں دقت ہوگی پھر سمجھا لوں گا میں، لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اتنی اردو آسان بول رہا ہوں کہ ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہی ہے، مرنا بھی ہر آدمی کی سمجھ میں آ رہا ہے، میں بھی مرنے والوں میں بھی ہوں، آپ بھی مرنے والوں میں ہیں، کسی گئے ہوئے کے ساتھ آپ بھی کوئی نیکی کریں کہ آپ بھی جب چلے جائیں تو آپ کو بھی کوئی پیچھے سے ثواب پہنچائے۔ جن لوگوں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ ثواب پہنچتا نہیں، ان کے پاس دلیل کیا ہے؟ سورہ والنجم کی آیت ہے لَيْسَ لِلْإِنسَانِ إِلَّا مَا سَعَىٰ، نہیں ہے انسان کے لیے مگر وہی کچھ جو اس نے خود کمایا ہے۔ لام استحقاق کا ہے یا تملیک کا، یعنی یہ لام جو تھا لام زیر لے، یہ یا ڈیزرویشن کے لیے آتا ہے یا ایلیجیبلٹی کے لیے آتا ہے، یہ اس کا اہل ہے، حقدار ہے، یا یہ ہے کہ یہ اس کا استحقاق قانونی بنتا ہے، یہ اس کو ملنا چاہیے، یا استحقاق یا تملیک، یعنی اس کا اونرشپ اس کی بنتی ہے۔ اب دونوں صورتوں میں گفتگو کرتے ہیں کہ نہیں ہے انسان کے لیے مالک ہونے کا حق مگر وہی چیز جو اس نے خود کمائی ہے، یعنی اس چیز کا وہ مالک ہے جو اس نے خود کمائی ہے، ایک ملکیت کے معنی، دوسرا نہیں ہے انسان کا حق بنتا کوئی چیز لینے کا مگر وہی چیز جو اس نے خود کمائی ہے۔ سمجھ آ گئی بات؟ اب اس بنیاد پر وہ کہتے ہیں کہ چونکہ مرنے والا گیا ہے مر اور پیچھے سے تم ختم پڑھتے ہو، قرآن کہتا ہے بیکار ہے، کیونکہ آدمی کو وہی کچھ ملے گا جو اس نے خود کیا ہے۔ اب ہم تمہارے اس فارمولے کو چیلنج کرتے ہیں، مجھے یہ بتاؤ کہ نماز جنازہ پڑھتے ہو کہ نہیں پڑھتے ہو؟ جتنے بھی فرقے اسلام کے دعوے دار ہیں
وہ سارے جنازہ پڑھتے کہ نہیں پڑھتے؟ اب یہ بتاؤ کہ وہ جنازہ میت پڑھتی ہے یا جو زندہ لوگ ہیں وہ پڑھتے ہیں؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس جنازے کے عمل میں مرنے والے کا کوئی حصہ نہیں ہے، اس کا کام نہیں ہے، یہ زندوں کا کام ہے۔ فارمولہ سمجھ میں آ گیا؟ اب ہم یہ دیکھنا چاہیں گے کہ کیا اسلامی عقیدے کے مطابق اس جنازے کا فائدہ، اس عمل کا فائدہ جو آپ نے 4 تکبیریں پڑھی ہیں، اونچی آواز سے 4 تکبیریں امام نے کہی ہیں، جو مخفی آواز سے آپ نے سبق پڑھے ہیں، ان کا ثواب میت کو پہنچتا ہے کہ نہیں پہنچتا؟ آپ نے کہا اللہم اغفر لحینا و میتنا و شاہدنا و غائبنا، آپ نے یہ پڑھے ہیں اسباق ان تکبیروں کے۔ تو اس کے متعلق ہم یہ پوچھنا چاہیں گے ہر فرقے سے، کوئی بھی فرقہ ہے، نام نہیں لیتا، کوئی بھی فرقہ اس سے پوچھو کہ اس کے قائل ہو کہ نہیں ہو کہ یہ جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ اچھا جی پہنچا ہے۔ اب ہم یہ پوچھنا چاہیں گے یہ جنازہ تم نے پڑھا ہے یا میت نے پڑھا ہے؟ اب ظاہر ہے کہ کہنا پڑے گا کہ ہم نے پڑھا، میت نے نہیں پڑھا۔ ہم یہ پوچھنا چاہیں گے کہ جب عمل تمہارا ہے، کہتے ہو فائدہ نہیں پہنچتا، تو اس کو نقصان دہ سمجھ کے اس کے لیے پڑھا یا فائدے والی چیز سمجھ کے پڑھا ہے؟ سارا عالم اسلام اس پر متفق ہے، حتیٰ کہ جو ثواب کے منکر ہیں وہ بھی اس پر متفق ہیں کہ جنازے کا فائدہ میت کو پہنچا ہے۔ اچھا جناب یہ تمہاری بدنی عبادت ہے، اب امام شافعی سے بھی پوچھ لیتے ہیں، امام مالک سے بھی پوچھ لیتے ہیں کہ خالص بدنی عبادت کا فائدہ اگر میت کو نہیں پہنچایا جا سکتا تو بتاؤ اس وقت جنازہ آپ نے بھی پڑھا ہے کہ نہیں پڑھا ہے، اس کا فائدہ میت کو پہنچا ہے کہ نہیں؟ انتہائی ادب سے عرض ہے کہ امام شافعی اور امام مالک آپ سنجیدگی سے بتلائیں، اگر آپ کا یہ فارمولہ فٹ ہے کہ واقعی کسی میت کو زندہ کے بدن کی ہوئی عبادت کا فائدہ کچھ نہیں پہنچتا، تو بتاؤ جنازے کا فائدہ کس طرح پہنچا؟ فارمولہ ٹوٹ گیا۔ واہ امام ابو حنیفہ تیری فقہات پر قربان، تیری فقہات کو چیلنج کرنے والا مانے جلا ہی نہیں دنیا میں۔ ہم جس امام ابو حنیفہ کے مقلد ہیں نا، اس آدمی کے کسی فارمولے کو چیلنج کرنا آسان کام ہی نہیں ہے۔ امام شافعی خود فرماتے ہیں کہ من اراد الفقہ، جو فقہ پڑھنا چاہے فہو عیال علی ابی حنیفہ، ایک الناس عیال علی ابی حنیفہ، یہ سارے لوگ جو ہیں یہ امام حنیفہ کے محتاج ہیں فقہ میں، یعنی عمل کرنا چاہیں تو پوچھنا پڑے گا امام حنیفہ سے، آیتیں تو ہم نے پڑھی ہوئی ہیں لیکن ان پر عمل کرنے کا ڈھنگ نہیں آتا، آپ بتلائیں عمل کس طرح کریں۔ تو اب جو امام حنیفہ کا مسلک تھا کہ بدنی عبادت کا بھی فائدہ پہنچتا ہے، اب پہلے دن ہی سے یہ بات پوری ہو جاتی کہ نہیں، میت اب ہوا ہے، قبر میں بعد میں رکھا جائے گا، ثواب اس کا بعد میں پہنچایا جائے گا، لیکن ابتدائی طور پر یہ بات دیکھنے والی ہوگی کہ اب جو اس کو آپ نے جنازہ پڑھ کے قبر میں پہنچایا ہے، یہ جنازے کا فائدہ سمجھ کے پہنچایا یا بغیر فائدے کے؟ آپ نے اپنے منہ پہ جوتا مار کے پہلے بات تسلیم کر کے اس کو قبر کے سپرد کیا ہے۔ کس منہ سے کہتے ہیں دوسرے کے عمل کا فائدہ نہیں پہنچتا؟ ازاں بات جس وقت کہ تم کہتے ہو کہ ثواب نہیں پہنچتا، کہ وجہ کیا ہے کہ آدمی اسی چیز کا حقدار ہے، اسی چیز کا مالک ہے، وہی چیز لے سکتا ہے جو اس نے خود کمائی ہو۔ جس دن تمہارا ابا مر جائے گا نا، اس دن عدالت میں کیس کوئی کرے تمہارے خلاف اور مجھے وکیل کے طور پر وہ بھرتی کر لے، مجھے انگیج کر لے، میں اس جگہ پوچھوں گا کہ تم تو چھوٹے سے شیرخوار تھے تو تمہارا ابا مرا ہے، اب یہ 200-400 گماؤں زمین جو کہ مالک بن رہے ہو، یہ بتاؤ کس قوت کے ذریعے سے بن رہے ہو؟ تمہارا مذہب تو یہ ہے لیسا للانسان الا ما سعی۔ اب بتاؤ تم اس کے مالک ہو کہ نہیں ہو؟ وہ کہے کہ ہوں۔ میں نے کہا پہلے تسلیم کرو، لکھ کے دو کہ ایک کے عمل کا دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے، یہ کمائی تمہارے باپ کی ہے اور حاصل کر رہے ہو تم کہتے ہو کہ کسی اپنی محنت کا کوئی صلہ حاصل کر سکتا ہے، دوسرے کی محنت اس کے کام نہیں آتی، صرف یہ ختم پر بات نہیں ٹلے گی، تمہارے مربوں پر یہ بات جائے گی۔ تمہارے زمینوں مکانوں دکانوں میں جب تو شریک ہوگا، ہم پوچھیں گے تم تو چھوٹے سے تمہارے باپ نے یہ ساری جائیداد بنائی، تمہارا ایک پیسہ بھی خرچ نہیں ہوا، اس میں تمہاری کوشش کو کوئی دخل نہیں، پھر بتاؤ اس کے مالک کس طرح بن رہے ہو؟ سمجھ آ گئی یہ بات؟ اچھا، اس کے بعد ایک آدمی نیک شخص ہے، وہ مرتا ہے اور وہ کہتا ہے کہ جناب میں وصیت کرتا ہوں
کہ میری زمین کا یہ تیسرا حصہ، میری کل جائیداد کا تیسرا حصہ، میری کل جو انکم ہے اس کا تیسرا حصہ، میرے پاس کل جتنے پیسے جمع ہیں ان کا تیسرا حصہ، وصیت تیسرے حصے میں کی جا سکتی ہے، تیسرے حصے سے زیادہ اسلام میں وصیت کرنے کی اجازت نہیں، اس لیے کہ وارثوں کا حق مانا جاتا ہے۔ اب جناب وہ وصیت کرتا ہے کہ یہ ہمارے محلے کے فلاں فلاں جو یتیم ہیں نا، فلاں فلاں جو بیوگان ہیں نا، یہ ان کو دے دینا۔ اب بتاؤ یہ ان کو دی جا سکے گی کہ نہیں؟ یہ دینا جائز ہوگا کہ جائز نہیں، ضروری ہوگا۔ ان یتیموں نے یہ کمائی ہے؟ ان بیوہ عورتوں نے یہ اس کے کل مال کا تیسرا حصہ کمایا ہے؟ اس کی کل جائیداد کا تیسرا حصہ بنایا ہے؟ اس کی تمام زمین کا تیسرا حصہ انہوں نے خریدا ہے؟ جب انہوں نے کمایا نہیں، خریدا نہیں، وہ مالک کس طرح بن گئے؟ تو کہتا ہے آدمی اسی چیز کا مالک ہوتا ہے جو اس نے خود کوشش کی ہو۔ یہ صرف فاتحہ درود پر بات ختم نہیں ہوگی، یہ پھر اسلامی سٹرکچر پورا جو ہے وہ چیلنج ہوگا۔ بات سمجھ آ رہی ہے نہیں آ رہی؟ بہت اچھی طرح سمجھ آنی چاہیے، وہ میرا خیال ہے اس کے بعد یہ مسئلہ چھڑنا نہیں چاہیے۔ اور یہ میری ٹیپ سنبھال کے رکھو، جب ضرورت پڑے تو پھر اس کو پیش کرو۔ یہ پرائمری سورسز ہیں جناب۔ نماز جنازہ بھی کل احادیث سے ثابت ہے، قرآن سے ثابت ہے جنازہ پڑھنا، جیسا کہ فَلَا تُصَلِّ عَلَىٰ أَحَدٍ مِّنْهُمْ مَاتَ أَبَدًا، ان میں سے منافقوں میں سے کوئی آدمی مر جائے تو ان کے مت نماز جنازہ پڑھو۔ مفہوم مخالف سے کیا ہوگا؟ کیا معنی بنیں گے؟ یعنی یہ ہے منافق، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ مخلص مومن۔ ان پہ مت پڑھو، اس کا مفہوم مخالف کیا ہوگا؟ پڑھو۔ یعنی اسی آیت سے ثابت ہے، اس کا نام ہے مفہوم مخالف۔ مفہوم مخالف بھی استدلال کا ایک طریقہ ہے، جیسا کہ امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ علیہ نے حضرت امام حسین پر جو آپ کی شہادت والے دن آسمانوں سے خون کی بارش ہوئی، اور اس وقت لوگوں نے کہا کہ یہ آپ کا استدلال غلط ہے۔ ان کا کفار کے بارے میں جو کہا ہے کہ ما بکت علیہم السماء، کہ وہ کافر مرے ان پر آسمان نہیں روئے، اس سے ثابت ہے امام حسین کی شہادت پر رویا۔ کہا کافر کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ کہا کافر کا مفہوم مخالف ہے مومن، اور نہیں روئے کا مفہوم مخالف کیا ہے؟ روئے، اس سے ثابت ہوا روئے۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، فخر اسلام۔ سمجھ میں آ گئی یہ بات؟ تو مفہوم مخالف سے بھی بات کو ثابت کیا جا سکتا ہے۔ یہ پرائمری سورسز ہیں، جنازہ یہ پرائمری سورسز کی بات ہے، اور قرآن مجید کی 3 آیتیں یک کے بعد دیگر پیش کی ہیں۔ اب کہتے ہیں یہ جو ثواب ہر آدمی عمل کر کے بخشتا ہے، اس کی کوئی ایسی صورت بتائیں کہ ایگزیکٹلی ایسا کوئی نیک کام کرے تو اس کو کسی کو بھیجے تو اسے پہنچ جائے۔ ہم کہتے ہیں تمہارے پاس جو ہتھیار تھا تم نے تو وہ استعمال کر کے دیکھا؟ وہ کون سی آیت؟ لیس للانسان الا ما سعی۔ یہ جس کو استعمال کرے، اگر یہ ایبروگیٹڈ ہو تو پھر، اگر یہ منسوخ ہو تو پھر آپ کا سر استعمال کرو گے؟ یہ آیت تو منسوخ ہے، اور میرے پاس اس کے نسخ کی کیا شہادت ہے؟ جو کہا کرتا ہوں یہ نشان لگے، یہ سب لائنیں نظر آ رہی ہیں، یہ سب اس کے نشانات ہیں۔ مجھے پتا ہے کہ اس وقت میں نے جانا ہے، وہاں کسی نے مجھ پر سوال نہیں کرنا، لیکن میں بھی اب چند دنوں کا مسافر ہوں، پتہ نہیں کس وقت میری جان میرا مالک لے لے گا، تو میں چاہتا ہوں رہنے والے لوگوں میں وہ سچائی چھوڑ کے جاؤں، میری موت کے بعد بھی اگر کتاب کھول کے دیکھے وہ نکل آئے۔ یہ میرے پاس قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ کی تفسیر مظہری ہے، اور اس کا یہ جلد نمبر 9 ہے، اور اس کا صفحہ نمبر 127 ہے۔ اس کے اندر انہوں نے یہ بتایا، فقال ابن عباس الآیت منسوخۃ، یہ آیت منسوخ ہے، یعنی یہ حکم تھا، یہ لا ٹرمینیٹ ہو گیا، اس کی ریپیلمنٹ ہو گئی، یہ قانون کینسل ہو گیا۔ قانون جب کینسل ہو جائے تو العمل بالمنسوخ حرام، جس کا قانون کو اللہ اور اس کے رسول نے ختم کر دیا ہے اس پر عمل کرنا حرام ہے، باوجود اس کے کہ وہ قرآن مجید کی آیت ہو، حدیث رسول پاک ہو، اگر وہ منسوخ کر دی جائے تو اس منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے۔ جیسا کہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے زیارتوں سے منع کیا تھا، لعن اللہ الزوارات، زیارت کرنے والی عورتوں پر اللہ تعالیٰ کی لعنت ہے،
اب جناب سرکار دوارا کن تو نہیتکم عن زیارت القبور فزوروہا، میں نے تمہیں کہا ہوا تھا کہ زیارتیں مت کیا کرو، کیونکہ تمہیں شرک اور زیارت میں فرق معلوم نہیں تھا۔ اب اچھی طرح سے وہ فرق واضح ہو گیا کہ زیارت اس کا نام ہے اور شرک اس کا نام ہے۔ اب میں تمہیں کہتا ہوں، اجازت دیتا ہوں کہ تم اب زیارت کیا کرو۔ اب وہ حدیث منسوخ ہو گئی، اب منسوخ پر عمل کرنا حرام ہے، تو جو آدمی آج اس حدیث کو پیش کر کے کہتا ہے زیارت کو مت جاؤ، معلوم حرام کام کر رہا ہے، اس کو یہ نہیں کرنا چاہیے۔ ہاں، العمل بالمنسوخ حرام۔ اس جگہ قاضی ثناء اللہ صاحب پانی پتی رحمۃ اللہ علیہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے یہ روایت نقل کرتے ہیں۔ اس کے علاوہ رسالہ ناسخ و منسوخ میں ملا عبد الرحمن دمشقی نے بھی کہا کہ یہ آیت منسوخ ہے، اور ہبۃ اللہ بن سلامہ نے جو ناسخ و منسوخ لکھا ہے اس کے اندر بھی لکھا ہے کہ یہ آیت منسوخ ہے۔ اگر ضرورت ہوتی تو میں وہ بھی لے آتا، لیکن مجھے پتہ تھا کہ وہاں کوئی ایسی صورت نہیں ہے۔ بات کو پختہ کرنے کے لیے ایک مرتبہ یہ حوالہ جات آپ کے مطالعے سے گزار دو۔ یعنی یہ آیت منسوخ ہے، پر کس آیت سے منسوخ ہے؟ ما ننسخ من آیت او ننسها نأتی بخیر منہا او مثلها الم تعلم ان اللہ علی کل شیء قدیر۔ حفاظ حضرات بیٹھے ہوئے ہیں، میں قرآن مجید کا حافظ تو نہیں ہوں، لیکن الحمدللہ ضرورت کے مطابق پڑھ لیتا ہوں جب کبھی ضرورت پڑے۔ اس جگہ قرآن مجید نے یہ بات بتلائی ہے کہ ہم جب آیت کو منسوخ کریں تو یا اس جیسی آیت اس جیسے سے کرتے ہیں یا اس سے بہتر سے کرتے ہیں۔ اس جگہ ایک بڑا پھڈا پڑ جاتا ہے حنفیوں کے درمیان اور دوسرے ائمہ کے درمیان۔ ہمارے احناف کہتے ہیں کہ امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا مسلک ہے کہ حدیث بھی آیت کو منسوخ کر سکتی ہے۔ وہ کہتے ہیں کہ قرآن مجید نے یہ کہا ہے ما ننسخ من آیتن، کوئی بھی آیت ہم منسوخ نہیں کرتے۔ ہم ما ننسخ بآیتن اور ننسہا ناتے بخیر، جون سی بھی آیت ہم منسوخ کریں یا اسے بھلا ڈالیں تو ناتے بخیر منہا، یا اس سے اچھی لاتے ہیں، اور مثلہا، یا اس کی مثل لاتے ہیں۔ تو ان حالات میں ہم یہ غور کرنے کے پابند ہوں گے کہ حدیث جو ہے نہ قرآن کی مثل ہو سکتی ہے نہ قرآن مجید سے بہتر ہو سکتی ہے، پھر اس کے ذریعے سے وہ منسوخ کیسے ہوتا ہے؟ قرآن مجید کی آیت کیسے منسوخ ہو سکتی ہے؟ بات سمجھ آ رہی ہے کہ نہیں آ رہی ہے؟ بات پلے پڑنی چاہیے۔ یعنی ایبروگیشن کے لیے زیادہ پاورفل قسم کی آرگومنٹ ہونی چاہیے، اس کے سورسز، اس کی ریزننگ زیادہ پاورفل ہونی چاہیے، زیادہ طاقتور ہو، کیونکہ گرا لینا یہ طاقتور کی عادت ہے، جو گر جائے وہ کمزور ہوتا ہے۔ کہا یہ گرنا اور گرانے والا قصہ نہیں ہے، ناسخ و منسوخ کے قانون کو سمجھنے کی ضرورت ہے۔ ایسا نہیں ہوتا کہ خدا تعالیٰ کو اچانک خیال آ گیا تو وہ اگلی بات اللہ تعالیٰ نے اڑا دی اور دوسری شروع کر دی۔ اس کو بدوت کہتے ہیں، اور بدوت شرع میں ممنوع ہے ذات باری کے لیے۔ بدعت ذات باری کو لائق ہوتی نہیں۔ ایسا نہیں کہ اچانک خیال آ جائے، رب کریم کو اچانک کوئی خیال نہیں آتا۔ خدا کے علم جو ہے وہ ہمیشہ سے ہمیشہ تک ہے۔ اس نے ایک وقت کے لیے ایک قانون بنایا ہوتا ہے، اور ود دی پیسج آف ٹائم دی لا ایکسپائرس۔ جس وقت ختم ہو جاتا ہے تو وہ قانون خود بخود ختم ہو جاتا ہے۔ جیسا آپ اسمبلیوں میں دیکھتے ہیں، اچانک جس وقت کہ پوری اسمبلی کو نہیں بلایا جا سکتا تو 1/3 آف ٹوٹل نمبر بلا کے آپ کسی طرح کورم، اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں ہے، یا 2/3 بلا کے تو آپ اس کا کورم پورا کر لیتے ہیں، اور اس میں ایک آرڈیننس بناتے ہیں جس میں کل اسمبلی کی اپروول آپ کو حاصل نہیں ہوتی، 2/3 کی حاصل ہوتی ہے۔ یا اگر آپ کے کانسٹیٹیوشن میں کسی ایمرجنسی کے لیے آپ فوری طور پر قانون بنا جب 1/3 کو کال کر لیں، تو ایسی صورت میں جو قانون بناتے ہیں اس کا نام ہے آرڈیننس۔ وہ 6 مہینے کے بعد خود بخود سیز کر جاتا ہے۔ تو پروردگار عالم کے کچھ ایسے آرڈیننسز ہیں کہ جن کی معین مدت اللہ کی بارگاہ میں مقرر ہے، جس وقت وہ مدت پوری ہو جاتی ہے تو وہ منسوخ ہو جاتا ہے۔ منسوخ کا یہ معنی ہے، منسوخ کا یہ معنی نہیں کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے قانون بنایا تھا، بعد میں جب دیکھا کہ یوں لوگ کرتے ہیں تو پھر اللہ تعالیٰ نے قانون بدل دیا۔ نہیں، یہ مفہوم منسوخ ہونے کا نہیں ہے۔ منسوخ ہونے کا معنی ایک وقت معین تک کے لیے اللہ تعالیٰ نے وہ قانون بنایا تھا، جب وہ وقت ختم ہو گیا تو ود دی ایکسپائری آف ٹائم دی لا وڈ بی ایبریگیٹڈ۔ وقت کے ختم ہو جانے کے ذریعے سے
وہ قانون ختم ہو جائے گا. آئی بات سمجھ میں؟ اب یہ کہ پھر حدیث کے ذریعے سے کس طرح منسوخ ہوتا ہے؟ آیت کے ذریعے سے منسوخ ہو، یہ تو ہمارے موضوع سے خارج ہے. لیکن حدیث کے ذریعے سے کیسے منسوخ ہوتا ہے؟ کہ حدیث کے ذریعے سے جو منسوخ ہوتا ہے اس کی دو توجیہات ہیں. ایک وجہ یہ ہے کہ ایک مماثلت حدیث کو قرآن سے ہے، وہ کیا؟ وہ بھی وحی الہی ہے، یہ بھی وحی الہی ہے. ما ینطق عن الہوا ان ہوا الا وحی یوحی. قرآن جو ہے وہ بلفظ ہی ہے اور حدیث جو ہے یہ بمعنی ہی ہے، جس کے معنی وہ روایت لفظی اور یہ روایت معنوی، وہ ڈائریکٹ سپیچ اور یہ انڈائریکٹ سپیچ. وہی جو ہمارے مناظرے کا موضوع تھا، آپ کو یاد آ رہا ہوگا، 4 گھنٹے کا مناظرہ، بڑا شاندار ہے. اس کی ٹیپ بھی بنی ہوئی ہے، لیکن بالکل گھٹنے ٹکوا کے چھوڑے گے نہیں. اس طرح صاف مناظرہ کہیں دنیا میں کام ہی ہوا ہوگا. جب دشمن نے ہتھیار ڈال دیے تو میں نے کہا اب ٹھیک ہے. ہاں، اور بندہ وہ ہو جو کہے خدا کی زمین پر میرے جوڑ کا بندہ ہی کوئی نہیں ہے. وہ آپ کے سامنے گھٹنے ٹیکے، یادگاری بات ہے یہ. اور تحریر آپ کے پاس موجود ہے. وہ جو لکھ کے دیا تھا کاغذ، وہ ہم نے ان کے حوالے کیا تھا کہ آپ ضرور اچھا سبحان اللہ. تو مراد یہ ہے کہ حدیث کو قرآن سے ایک مماثلت حاصل ہے، وجہ من الوجوہ. وہ کیا؟ وہ بھی وحی الہی ہے، یہ بھی وحی الہی ہے. اس معنی میں مماثلت ہے تو بے مثل آ کے ساتھ معنی صادق آ جاتے ہیں. دوسری بات امام صاحب رحمۃ اللہ علیہ یہ کہتے ہیں کہ دراصل بات یہ ہوتی ہے جو اس جیسی یا اس سے بہتر، یہ باعتبار قرآن کے کمپیریزن نہیں ہے، یہ باعتبار مخلوق کے، یعنی تمہارے لحاظ سے جیسے تمہارے پہلے حالات تھے اسی لیول کو مینٹین رکھنے کے لیے اسی کی مثل نیا قانون دیتے ہیں. خواہ وہ حدیث کی زبان سے دیں کہ قرآن کی زبان سے، یا اس سے بھی زیادہ بہتر حدیث کے ذریعے سے دیں. یعنی جو کام تم کر رہے تھے وہ تمہارے نفع اور نقصان کے اعتبار سے اس سے زیادہ اچھا قسم کا کام حدیث کے ذریعے سے شروع کرا دیں. اس میں قرآن مجید کی کوئی توہین نہیں ہے. آئی بات خیر؟ تو یہاں یہ آیت جو ہے یہ حدیث سے منسوخ نہیں ہے، آیت سے منسوخ ہے. وہ کون سی آیت ہے؟ کہا وہ سورہ طور میں ہے. وہ کیا ہے؟ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بإیمان الحقنا بهم ذریتهم وما ألتناهم من عملهم من شيء. اللہ کریم فرماتے ہیں ہم نے کیا کیا ہے؟ الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم، وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولادیں ان کے عقیدے میں ان کی پیروی کرتے ہیں. یہ سارے سیغے مضارع کے ہیں، سارے سیغے ماضی کے ہیں. ترجمہ میں نے مضارع کا کیا ہے، اس پر آپ کو سوچنا پڑے گا. سیغے ماضی کے ہیں، ترجمہ مضارع کا کیسے صحیح ہو سکتا ہے؟ آمدہ ماضی بمانے مضارع در چند جا، عطف ماضی بر مضارع در مقام ابتدا، بعد موصول و نداؤ لفظ خیزو کلما در جزاؤ شرط و عطف ہر دو باشن در دعا. سمجھ آ رہی ہے بات؟ اللہ زی پہلے آیا ہوا ہے، اس کو کہتے ہیں انگریزی میں ریالٹی پروناؤن. اس کو ہم کہیں گے اسماء موصول. اسماء موصولہ کے بعد جب ماضی آئے بمانے مضارع کے ہوتی ہے. سمجھو بات؟ والذین آمنوا واتبعتهم، یہ ماضی کے سیغے ہیں لیکن ترجمہ مضارع کا کریں گے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولادیں ایمان میں ان کی پیروی کرتے ہیں. الحقنا بہم ذریت، مولانا ترکیب اس کی ماں کے لالی کوئی نکالیں گے پھنس جاتا آدمی. الذین آمنوا واتبعتهم ذریتهم بایمان، یہاں تک یہ مبتدا ہے، صلہ موصول مل کے یہ سارا مبتدا بنتا ہے. لیکن اس کی ضمیروں کو راجع کیا جائے تو خاصا آدمی ٹھکانے لگ جاتا ہے. الحقنا سے اس کی خبر واقع ہوتی ہے. وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اور ان کی اولادیں ایمان میں ان کی پیروی کرتے ہیں، ان کی اولادیں ان کی پیروی کرتی ہیں ایمان میں، عقیدے میں، عمل میں نہیں، تو ہم ان کو ان کے ساتھ ملائیں گے. سبحان اللہ. یعنی جس کلاس میں ان کے ماں باپ ہیں اس کلاس میں ان کو لے جائیں گے، لیکن ماں باپ کی کٹوتی کچھ نہیں کریں گے. آسان لفظوں میں یوں سمجھو، ایک آدمی ہے حضرت خاتون جنت کی اولاد میں سے ہے، عقیدہ خاتون جنت والا اس نے رکھا ہے،
ایک آدمی حضرت حیدر کرار کی اولاد میں سے ہے، عقیدہ حضرت حیدر کرار والا رکھا ہے، عمل ان جیسے نہیں کر سکا۔ ایک آدمی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، عقیدہ صدیق اکبر والا رکھا ہے لیکن عمل حضرت صدیق اکبر جیسے نہیں کر سکا۔ ایک آدمی فاروق اعظم رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، عقیدہ فاروق اعظم والا ہے، عمل فاروق اعظم والا نہیں۔ ایک آدمی حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی اولاد میں سے ہے، وہ عقیدہ وہی اس نے رکھا ہے، عمل ان جیسے نہیں کی، عقیدے میں پیروی کی ہے، تو کیا ہوگا اس کا؟ رب کہتا ہے الحقنا بہم ذریتہم، جب جنت میں ان کا داخلہ ہوگا تو ان کی اولادوں کو ان کی کلاس میں رکھا جائے گا۔ ذریات یہ جمع مؤنث سالم ہے، یہ 2 4 10 20 لاکھ 10 لاکھ کروڑ ارب 10 ارب خرب جتنے بھی ہوں اولاد ہے ان کی۔ رات کو یاد ہے کہ بحث میں نے کہا تھا کہ جو اولاد کا مادہ تخلیق ہو وہ ہوتا ہے جو باپ کا ہو۔ اچانک اس وقت خیال ہے، ساری زندگی میں یہ مسئلہ کبھی نہیں بیان کیا۔ آدم علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے مٹی سے پیدا کیا، اب کہا تمہیں مٹی سے پیدا کرتا ہوں، حالانکہ واقعہ یہ ہے کہ مٹی سے پیدا نہیں کرتا، ماں باپ سے پیدا کرتا ہے، مٹی سے جس اور نہ آگے کرو نا۔ یہ بات چھڑی تھی مگر اس کانٹیکس میں اس کی اپنی جان تھی۔ اس مادہ تخلیق سے جتنی مخلوق قیامت تک پیدا ہوئی ہے وہ نہیں بتاتا نا۔ جو کل بات کی ہے اپنے حضرت امام جنت مقام کی شہادت عظمیٰ کے سلسلے میں، دلچسپ بات ہے کہ ہر اولاد کا مادہ تخلیق وہ ہوتا ہے جو اس کے ماں باپ کا ہو۔ یہ کہنا اس صورت میں صحیح ہو سکتا ہے کہ آدمی کو، ہر ایک آدمی کی مٹی سے مٹی اکٹھی کریں، پانی لے آئیں، آگ اکٹھی کریں، ہوا، اور جس سے آدم علیہ السلام کا پتلا بنایا تھا اسی طرح پتلا بنا کے اسے پھونک ماریں کھڑا ہو جائے، پھر تو یہ بات صحیح ہے۔ جب یہ پیدا ماں باپ سے ہوتا ہے، مٹی کو اکٹھا کرنے کی کوئی بحث نہیں، تو پھر قرآن جا بجا یہ کیوں کہتا ہے؟ کہ دراصل قرآن مجید اس امر پر متوجہ کرتا ہے کہ اولاد کا مادہ تخلیق وہ ہوتا ہے جو ان کے باپ کا ہو۔ اب حضرت سرور عالم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پاک یسع رقم تطہیرہ میں اس لیے اس امتیاز رکھتی ہے کہ ان کا مادہ تخلیق وہ ہے جو مدینے والی سرکار کا ہے، تیری نسل پاک میں ہے، یہ موقع ہے اس کا۔ نعرہ رسالت، نعرہ حیدری، نعرہ غوثیہ، حضور میں فخر اسلام، فیضان حضور میں فخر اسلام، تعلیمات حضور میں فخر اسلام۔ اب یہ بات ٹھکانے پہ پہنچی کہ نہ پہنچی؟ تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور کا، تو عین نور تیرا سب گھرانہ، کیونکہ باپ کا مادہ تخلیق نور ہے، اس لیے اعلیٰ حضرت کا یہ دعویٰ سچا ہے، تیری نسل پاک میں ہے بچہ بچہ نور۔ اور پھر نہ آگے کر سو جی۔ قرآن مجید بیان کرتا ہے کہ ان کی اولادوں کو جنت میں اسی کلاس میں رکھیں گے جس کلاس میں ان کے ماں باپ ہیں، پر انہوں نے تو نیکیاں کی ہیں، انہوں نے نیکیاں کہاں سے کی ہیں؟ کہ لیسا للانسان الا ما سعی، اگر ہوتا تو یہ درجہ تو ان کا ہے جن کا عقیدہ بھی صحیح ہو، عمل بھی ٹھیک ہو، وہ عمل ان کے ماں باپ نے کیا ہے، یہ وہاں کیسے پہنچ گئے ہیں؟ کہا ان کے ماں باپ کے اعمال کام آئے ہیں، کہا وہ اعمال کام آئے ہیں پر کیا کٹوتی ہوگی؟ کہا خدا کے بینک میں کٹوتی کا سسٹم ہے، ما الثناہم من عمل من شیء، صدیق اکبر کے اعمال میں کوئی کٹوتی نہیں کریں گے، صدیق اکبر کی اولاد کو ساتھ پہنچائیں گے، لیکن یہ نہیں کہیں گے کہ اے صدیق اکبر جو سرکار کے ساتھ غار میں تم نے رات گزاری ہے نا، اسے اتنا ٹکڑا اکھاڑ لیتے، یعنی وہ اسی طرح رہے گی۔ اے فاروق اعظم تم نے جو نبی پاک علیہ السلام کی مشن کی خدمت کی ہے، تیرے اعمال میں سے کٹوتی کچھ نہیں کرتے، کوئی ڈیڈکشن نہیں کرتے، وہ اسی طرح رہیں گے۔ یہ لے اپنی اولاد، یہ تیری اولاد جس مادے سے تو پیدا ہوا تھا نا، وہی مادہ تخلیق ان کا بھی ہے، تو مادہ تخلیق کی بنیاد پر ہاں اگر عقیدہ غلط رکھا تو پھر وہ مادے سے کوئی فائدہ نہیں پہنچتا، عقیدہ پہلی چیز ہے۔ سمجھ آئی بات؟ تو یہاں قرآن مجید نے ثابت کر دیا کہ نہیں کر دیا؟ میرا خیال ہے 1 گھنٹہ تو پورا ہوا ہے۔
ایک دو تین حدیثیں آپ کو سنا کے بات کرتا ہوں، کیونکہ میں اب بوڑھا آدمی ہوں، میرے لیے اب گھنٹے سے زیادہ بولنا خاصا مشکل کام ہے۔ تو جس دن 11ویں شریف ہوتی ہے یا اپنا کوئی فنکشن ہوتا ہے، اس دن جتنے نعت خان بولتے ہیں ان پر بھی کچھ نہ کچھ تبصرہ مجھے کرنا ہوتا ہے، جتنے علماء بولتے ہیں ان پر بھی تبصرہ کرنا ہوتا ہے، تو وہ مل جل کے 6-7 گھنٹے میرے بیان کا وقت بن جاتا ہے۔ تو وہ رات میں نے گزاری ہوئی ہے، گلا بیٹھا ہوا ہے، لیکن الحمدللہ جو طبیعت میں حاضری ہے اس سے آپ کو احساس ہوتا ہوگا کہ ثنائے سید والا میں کچھ ایسا اثر دیکھا، میری پیری زلیخا کی جوانی ہوتی جاتی ہے۔ ہاں جی، اب یہ بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ حضرت غوث ثقلین کی اولاد ہے، حضرت مجدد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کی اولاد ہے، اعلیٰ حضرت فاضل بریلوی کی اولاد ہے، داتا گنج بخش علی حجویری کی اولاد ہے، خواجہ غریب نواز سلطان ہند سرکار کی اولاد ہے، سید بہاؤالدین نقشبند شہنشاہ بخارا کی اولاد ہے۔ اگر عقیدہ انہوں نے نہیں بدلا، عقیدہ وہی رکھا جو ان بزرگوں کا تھا، تو گناہ گار ہونے کے باوجود بھی وہ اس کلاس میں چلے جائیں گے جن کلاسوں میں یہ بزرگ ہوں گے۔ سبحان اللہ۔ بھئی وہ کلاس تو ان کے لوگوں کے لیے تھی جن کا عقیدہ بھی ٹھیک ہے، عمل بھی ٹھیک ہے۔ تم کہتے ہو کہ جناب کسی کے لیے وہی کچھ ہے جو خود اس نے کیا ہے، خود تو وہ اچھے عمل کیے نہیں، پہنچ کیسے گئے؟ کہ ان کے ماں باپ کے عمل کام آئے۔ اب وہ آیت منسوخ نہ ہوتی تو یہ حکم کس طرح ثابت ہوتا؟ سائل سوال کرتا جناب سورہ طور پہلے آئی ہوئی ہے، سورہ طور کی آیت ہے، اچھا، اور یہ سورہ نجم بعد میں آئی ہوئی ہے۔ جو پہلے آئی ہوئی ہو منسوخ وہ ہو سکتی ہے، وہ لا ٹرمینیٹ ہو سکتا ہے جو پہلے ایگزسٹ کرے، جو اس کی انیکٹمنٹ پہلے ہوئی ہو۔ جو بعد میں جس کی انیکٹمنٹ ہوئی ہو، بعد میں قانون بنے، وہ ایبروگیٹ کر سکتا ہے، لیکن ایبروگیشن کس کی ہوگی؟ جو پہلے بنا ہے۔ تو سورہ النجم جو ہے وہ بعد میں آتی تو یہ بات ہوتی، یہ سورہ طور بعد میں آئی ہوئی ہے، سورہ النجم پہلے آئی ہوئی ہے، اور جو سورہ النجم بعد میں آئی ہوئی ہے اس کا جواب یہ ہے کہ قرآن مجید کی ترتیب میں سورہ النجم بعد آئی ہوئی ہے، سورہ طور پہلے آئی ہوئی ہے، لیکن نزول میں سورہ النجم پہلے ہے اور سورہ طور بعد میں ہے۔ اب اس کے بعد کوئی سوال تمہیں یاد ہے تو بے شک کر کے دیکھو، میرا خیال ہے کہ کسی کو یاد نہیں ہوگا۔ اب اس سلسلے میں کہتے ہیں احتج الجمہور علی وصول الثواب من غیرہ بالاحادیث والاجماع۔ پرائمری سورسز پیش ہو چکے، کتاب اللہ کی بحث پوری ہو چکی، اس آیت کے سوا ان کے پاس طاقت ہی کوئی نہیں ہے۔ یہی آیت ہے جس کو وہ استعمال کرتے ہیں، جب وہ ہے ہی منسوخ تو ہوا میں قلعے بنانے والی بات ہے۔ اب جو سیکنڈری سورسز ہیں ان پر گفتگو کرتے ہیں۔ حضرت قاضی صاحب صلی اللہ پانی پتی رحمۃ اللہ کہتے ہیں جمہور نے جو استدلال کیا ہے، یعنی جس میں خود بخاری بھی شامل ہے، کہ نبی کریم علیہ السلام سے ایک صحابی آ کر کے پوچھتے ہیں میری ماں نے روزے نہیں رکھے، کیا میں آپ کی طرف سے روزے رکھ لوں؟ خالص بدنی عبادت ہے نا۔ ان کا اگر تیری ماں نے کوئی قرضہ دینا ہوتا تو وہ اس کا قرضہ ادا کرتی کہ نہ کرتی؟ جی کرتی، بخاری کے متن کی بات ہے۔ کہا پھر یہ بھی قرضہ ادا کر، روزے خود رکھے، ثواب اپنی ماں کو بخشا۔ آئی بات سمجھ میں؟ اب پھر بخاری جو امام شافعی کے مذہب کا سب سے بڑا ٹارچ بیئرر ہے، سب سے بڑا علم بردار ہے، وہ تو بخاری ہے۔ تو بخاری نے جا بجا ایک صحابی کہتے ہیں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم میرے والد صاحب نے فقط ماتا ابھی و لم یحج حجت الاسلام، یا رسول اللہ اس نے جو اسلام میں حج آیا تھا وہ انہوں نے نہیں کیا، تو کیا اگر الہ اجر ان فعلتہ، یا رسول اللہ کیا اس کو اجر ملے گا اگر میں یہ کر دوں؟ تو آپ نے اس کو بھی یہی کہا کہ اگر تیرے باپ پر قرضہ ہوتا تو ادا کرتا کہ نہ کرتا؟ کرتا۔ اچھا، اب جناب جو جسمانی عبادت ہے اس پر گفتگو ہے کہ نبی پاک علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں سے ابھی آ کر کرتے، بخاری کی حدیث ہے کہ میری ماں سے روزے رہ گئے تھے، میں اس کی طرف سے رکھوں؟ آپ نے تیری ماں اگر قرض دار ہوتی تو خالص بدنی عبادت ہے نا۔ یہ حجت ہے شافعی اور مالکیہ پر، کیونکہ امام مالک یا امام شافعی رحمۃ اللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ کے پیارے بندے ہیں، لیکن وہ بذات خود شرح میں حجت تو نہیں ہوں گے نا۔ کتاب اللہ اور سنت رسول اللہ کے مقابلے میں کسی کا قول قابل اعتماد نہیں ہوگا۔ اب جناب اس طرح کی تقریباً نصف درجن سے زیادہ احادیث ہیں بخاری میں، میں نے خود پڑھائی، وہ نوٹ کی ہوئی ہیں، لکھی ہوئی ہیں۔ اب اس کے بعد وہ کہتے ہیں کہ ثواب کا پہنچنا دوسرے کی طرف سے
اس پر اجماع امت بھی ہے. اب اجماع امت لا تجتمع امتی علی الضلالہ، سرکار فرمایا میری امت جو ہے یہ گمراہی پر کبھی اکٹھی نہیں ہوگی. اجماع امت اس پر ہو چکا ہے. دوسرا کہ اس پر آثار گواہ ہیں، احادیث گواہ ہیں. ان حدیثوں میں سے ایک حدیث یہ ہے، کہتے ہیں فمن حدیث ابی سعید خدری رضی اللہ عنہ قول یقول اذا قبض اللہ روح عبدہ المؤمن صعد ملکان الى السماء قال ربنا وکلتنا بعهدك المؤمن نكتب عمله وقد قبضته اليك فاذن لنا ان نسكن الارض فيقول ارضي مملوءة من خلقي يسبحون ولكن قوما على قبر عبدي فسبحاني وهللاني وكبراني الى يوم القيامة وَاكْتُبَاهُ لِعَبْدِي اخرجہ ابو نعیم. امام ابو نعیم نے دلائل النبوت کے اندر اس حدیث کو بیان کیا ہے. حضرت ابو سعید خدری یہ جناب حیدر کرار کے دھڑے کے صحابی ہیں، آخری لمحوں تک جو آدمی ساتھ رہا ہے مولا مرتضیٰ کے. اور فضائل اہل بیت کے احادیث کا اکثر راوی یہی ہے. ام سلمہ ہیں، زید بن ارقم ہیں، سلمان فارسی ہیں، ابو سعید خدری ہیں، جابر بن عبداللہ انصاری ہیں، حضرت مقداد ہیں، حضرت ابو ذر غفاری ہیں. یہ چھوٹی چھوٹی کے صحابہ جو ہیں یہ فضائل اہل بیت کے احادیث کے راوی ہیں. یہ کہتے ہیں کہ حضرت ابو سعید خدری رضی اللہ کہتے ہیں سرکار نے میری موجودگی میں یہ بات کہی، آپ کامل دھیان کریں گے تو اگلے چند جملے میں بولوں گا. امید کروں کہ آپ پوری توجہ سے بات سن رہے. بول رہے یہ ٹلے بچندہ تھا نامے بنا، ذرا ذوق شوق سے بات کا جواب دو. حضور کی بات کرنے لگا ہوں جس سے وہ روح میں ایک شگفتگی آ جائے گی. کہتے ہیں سرکار کو میں نے یہ کہتے سنا کہ جس وقت اللہ تعالیٰ ایک اپنے مومن بندے کی روح کو قبض کر لیتا ہے تو صاعدہ ملکان الی السماء، وہ کرامن کاتبین جو اس پر مامور تھے، اس کے اعمال ریکارڈ کرتے تھے، وہ آسمان پہ چلے جاتے ہیں. قالا ربنا وکلتنا بعہدک المؤمن نکتب عملہ. مولا کریم تم نے اپنے بندے پر ہمیں مامور کیا ہوا تھا کہ ہم اس کے اعمال ریکارڈ کریں. وقد قبضتہ الیک، اس بندے کی روح کو قبض کر کے اپنے پاس بلا لیا ہے. اب فاذن لنا ان نسکن الارض، اب ہمیں اجازت دے کہ زمین پر رہیں. سبحان اللہ. وہ ایک طالب علم دلی پڑھا کرتا تھا، ضلع ہزارے کا تھا. تو جب فارغ ہوئے ہم لوگ اپنے وطنوں کو چلے گئے، وہ جنے میں تو دلی پیچھے رہا سا وہ تو دلی نے کہا مجھ کڑسکار چڑھ دی تھے خراتوں پک دین ختم پڑھال دین مجھ مزے ہوں دین میں تو دلی پیچھے رہا سا میں تو نہ جل دی. فرشتے کہتے ہیں مولا کریم ہمیں زمین میں رہنے دے. یار زمین میں کیا ایسی چسکے کی بات ہے کہ زمین میں رہنا چاہتے ہو؟ کہ آسمان میں درد اور سوز کے آنسو نہیں، وہاں اللہ اور اس کے رسول کے پیار میں رونے والا کوئی نہیں ہے. یہاں زمین پر درد خداوندی سے رونے والی قوم ہے. آہوں نے میری عرش کا پایا ہلا دیا. کہ یہ ذوق شوق آسمانوں پر نہیں دیکھا جاتا. دیکھنے میں آیا ہے ایک امیر ہے صدقہ و خیرات لے کر کے غریب کے دروازے پر کھڑا ہے، جا کے صدقہ پیش کرتا. یہ تماشا آسمان پر نہیں ہے. یہ ذوق شوق آدمی کا گناہ کرنا، نادم ہونا، رونا. انین المذنبین احب الی من زجر المسبحین. تسبیحوں کی گونجتی آوازوں کے مقابلے میں گنہگار کا اپنے گناہوں پہ رونا مجھے زیادہ پسند آتا ہے. کہ وہ گناہوں سے شرمندہ ہو کر رونے والی قوم زمین پر رہتی ہے. ہمارا دل چاہتا ہے عاشقوں کی صف میں با محباں باش دائم ہم نشین. آسمان پر محبت کا سودا نہیں ہے، زمین پر محبت کا سودا. سمجھو، درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو، ورنہ طاعت کے لیے کچھ کم نہ تھے کروبیاں. کہتے ہیں اللہ کریم ہمیں زمین پر رہنے دے. پروردگار کہتے ہیں ارضی مملوءۃ من خلقی، جو زمین ہے وہ میری مخلوق سے بھری ہوئی ہے. یسبحون، جو میری تسبیحیں کہہ رہے ہیں. ولیکن قوما علی قبر عبدی، یہ دھیان والی بات ہے. اے فرشتوں، او کرام الکاتبین، جو میرے بندے کے اعمال ریکارڈ کرنے کے لیے مامور تھے، تم سے کہتا ہوں ولیکن قوما علی قبر عبدی، میرا بندہ جو ہے اس کی قبر پر جا کے دونوں کھڑے ہو جاؤ، ایک سرانے کی طرف اور ایک پائنتی کی طرف. کرو کیا؟ فسبحانی وحللانی وکبرانی. سبحانی میں سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ پڑھو.
ہللانی لا الہ الا اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھو، کبرانی اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ پڑھو، یعنی ایک اعتبار سے کلمہ تمجید کا متن ہے۔ ہاں یہ لکھا ہے حضرت امام نسوی رحمۃ اللہ علیہ نے، جو حضرت موسیٰ علیہ السلام تھے، جب انہوں نے سمندر کو پھاڑا تھا تو کلمہ تمجید کے کلمات کہے تھے، یا خیو یا قیوم بھی کہا تھا۔ یہ طریقت کے جو سبق قادریہ کے ہیں اس میں ایک سبق یا خیو یا قیوم کا بھی ہے۔ اور آصف بن برقیہ جو تخت بلقیس اڑا کے لائے تھے، ان کا بھی یہ وظیفہ تھا، سبحان اللہ والحمد للہ اور یا خیو یا قیوم۔ اور حضرت شیخ سمنانی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ کی ملاقات ہوئی جناب خضر علیہ السلام سے، ان سے پوچھا آپ کا دائمی وظیفہ کیا ہے؟ ان کا دائمی وظیفہ میرا سبحان اللہ سبحان اللہ سبحان اللہ والحمد للہ والحمد للہ والحمد للہ اور یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم یا خیو یا قیوم یا خیو یا، یہ میرا دائمی وظیفہ ہے۔ معلوم ہوا قرب الہی کے لیے بہت اچھا سہارا ہے یہ، جو سلاسل اولیاء اللہ میں تعلیمات چلی آ رہی اس کے پیچھے طاقت ہے۔ یہ کیا کرو، سبحان اللہ پڑھو، او فرشتو قبر پر جا کے، اور کہیں آگے پیچھے بیٹھ کے کیوں نہ پڑھ لو، مسجد میں جا کے بیٹھ کے کیوں نہ پڑھ لو، کہا جہاں درد اور گداز کے سودے ملتے ہیں وہاں بیٹھ کے پڑھو، اور کیا پڑھو، سبحان اللہ اللہ اکبر پڑھو، لا الہ الا اللہ پڑھو۔ پھر کرو کیا، کب تک پڑھیں، الی یوم القیامہ، قیامت کے دن تک۔ پھر کیا کرو، وقت باہو لعبدی، اس کو میرے بندے کے نامہ اعمال میں درج کر دو۔ اب بتاؤ جناب، لیسا للانسان الا ما سعی کا جواب ملا کہ نہیں ملا؟ مل گیا، پڑھو تم، اور مسجد میں نہیں، اچھی جگہ تو کعبہ شریف ہے، کہا وہاں نہیں جہاں میرا بندہ مرا ہے، کلمہ پڑھنے والا تھا، گنہگار ہی ہوا ہوگا لیکن میرے یار کا وفادار تو ہے، اس لیے وہ میری نگاہوں میں مقدس جگہ ہے، اسی کی قبر کے سرانے اور پائنتی کی طرف۔ ایک بات، دوسرا صاحب مزار کو تسکین ملتی ہے۔ ہاں اس پر بے شمار، یہ ابن قیم کی کتاب روح میں ساتھ لایا تھا، یہ ملا علی قاری کی کتاب لایا تھا شرح فقہ اکبر، ان کے اندر یہ والا موجود ہے کہ قبر پر بیٹھ کے پڑھنے کا کیا مقصد ہوتا ہے۔ یہ ابن قیم لکھتا ہے، کہتا ہے چونکہ صاحب مزار کو اس سے تسکین بھی ملتی ہے، ثواب ملنے کے علاوہ تسکین بھی ملتی ہے، کہ اس وجہ سے فرشتوں وہاں جا کر کے پڑھو تاکہ تمہیں وہاں پڑھنے کا تقدس اور برکت تمہیں ملے اور تمہارے پڑھنے سے تسکین اسے ملے۔ ثابت ہوا ایک کے کام سے دوسرے کو فائدہ پہنچ سکتا ہے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔ چھوٹا سا سوال کریں، انبیاء کرام کے بارے میں بھی یہی ان کے رشتے؟ ہاں ان کے لیے بھی یہ بات ہی یہی نکالی ہوئی تھی، اسے یہ بحث کرنا چاہتا تھا لیکن وہ چیپٹر بڑا طویل ہے۔ آپ یہ جانیں کہ حضرت عبداللہ بن مسعود حدیث کے راوی ہیں اور مسلم شریف کے اندر وہ حدیث مروی ہے۔ کیا مطلب ہے اس کا؟ من سنّا سنتاً حسنتاً فلہ اجرہا واجر من عمل بها الى یوم القیامہ ومن سنّا سنتاً سیئۃ فعلیہ وزرها ووزر من عمل بها الى یوم القیامہ او کما قال علیہ السلام۔ جو آدمی کو اچھا طریقہ ایجاد کرے، ایجاد کرنے والے کو ایجاد کا ثواب بھی ملے گا، اور قیامت تک جو اس پر عمل کریں گے، عمل کرنے والوں کو اپنے عمل کی جزا الگ ملے گی، لیکن ان سب کے برابر اس کو جزا جائے گی جس نے وہ اچھا کام شروع کیا تھا۔ جس آدمی نے کوئی برا کام شروع کیا ہے اس برے کام کی سزا ایجاد کی صورت میں بھی اسے ملے گی، لیکن قیامت تک جو اس برائی پر عمل کرے گا ان سب برے لوگوں کو اپنی برائی کا بدلہ بھگتنا ہوگا، لیکن جس آدمی نے وہ برائی ایجاد کی تھی سب برائی کرنے والوں کے برابر اس اکیلے کو سزا دی جائے گی۔ اس فارمولے کے مطابق ہم یہ جاننا چاہیں گے کہ کل روئے زمین پر جتنے نمازی ہیں ان کے لیے یہ طریقہ ایجاد کس نے کیا ہے؟ سرکار نے۔ کل روئے زمین پر جتنے روزے دار ہیں ان کو یہ روزہ رکھنے کا طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ سرکار نے۔ کل روئے زمین کے جتنے حاجی ہیں ان کو طریقہ کس نے سکھایا؟ سرکار نے۔ کل روئے زمین کے جتنے عبادت گزار ہیں اسلام میں ان کو طریقہ کس نے سکھایا ہے؟ سرکار نے۔ اس لیے اس اچھے طریقے کے ایجاد کرنے کا ثواب حضور کو الگ مل رہا ہے
اور پھر روزانہ جتنی کل روئے زمین پر صحیح عبادت ہو رہی ہے اس صحت مند عبادت کا اجر سب کو الگ ملے گا، سب کے برابر سرکار کو جا رہا ہے۔ تو کل صبح کو سرکار کی پوزیشن اور تھی، آج صبح کو سرکار کی پوزیشن اور ہوگی۔ وَلَلْآخِرَةُ خَيْرٌ لَكَ مِنَ الْأُولَىٰ۔ سرکار کا وصال پاک بھی اسی تاریخ ہوا ہے جس تاریخ سرکار کا میلاد ہوا ہے۔ جس کے سامنے آپ آل کا نام لے بیٹھے وہ گلے پڑتا ہے، اسی صحابہ کے تم زیادہ رشتہ دار ہو۔